کی عمومی حالت و کیفیت یہ ہے کہ وہ الوف اور بلندی کا طلبگار ہے. ٹھیک ہے. نفس کی اسی خواہش کو کچلنا جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. اسی لیے بندے کو جب بندے کے سامنے عاجزی کرنی پڑتی ہے تو یہ عاجزی کرنا، بلکہ علماء نے اس کی ایک تفصیل کے اندر بھی لکھا ہے کہ عاجزی امیر کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور عاجزی کسی درویش کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ والے کے سامنے بھی ہے. جو عاجزی کسی امیر کے سامنے اس کی امارت کی وجہ سے ہے وہ حرام ہے، اور جو عاجزی کسی اللہ والے کے سامنے اس کے اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہے تو وہ عاجزی اللہ کے لیے ہے، وہ عاجزی عبادت بن جاتی. اور خدا کا معاملہ جو ہے وہ تو اس قدر وراء الورا ہے کہ وہاں پر جس قدر جھکنا ہے اتنا ہی زیادہ فخر کرنا ہے. کیا بات. جتنا جھکنا ہے اتنی بڑی سعادت ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ عاجزی ہے، اس کا ثواب کم ہے. رکوع اس سے زیادہ عاجزی ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. سجدہ اس سے زیادہ عاجزی ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. تو خدا کے سامنے جس قدر عاجزی ہوتی جائے گی، جس قدر عاجزی ہوتی جائے گی، بندے کا مقام اتنا بڑھتا جائے گا. قرآن پاک کے اندر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ خدا کے لیے عاجزی کرنے والوں، جن کے دل خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہیں بشارت دے دو. تو یہ جو خدا کی بارگاہ میں عاجزی کرنا ہے، یہ تو یوں کہہ لیں یہ تو معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عاجزی کا ایک پورا مجموعہ ہے. اس میں ہاتھ باندھنا بھی ہے، اس میں رکوع کرنا بھی ہے، اس میں سجدہ کرنا بھی ہے، اس میں دو زانوں بیٹھنا بھی ہے، اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا بھی ہے، اس میں اپنی بندگی کا اظہار کرنا بھی ہے. تو یہ اول تا آخر چونکہ اس قدر ایک قسم کا عاجزی کا مجموعہ ہے تو اسی کو مومن کی معراج بنا دیا گیا کہ یہ عاجزی کے افعال کا مجموعہ ہے، تو لہذا یہ بندے کے لیے معراج کا ذریعہ بن گیا. امام قشیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ، الرسالۃ القشیریہ ان کی کتاب ہے. تو انہوں نے تصوف کی اور قرب الہی کی جو تعریفیں کی ہیں تو اس میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، تصوف ہے نہایت سے بدایت کی طرف رجوع کرنا. نہایت سے بدایت، نہایت کا مطلب ہے انتہا اور بدایت کا مطلب ہے ابتدائی حالت. اب اس کی جو تشریح ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندے کی جو ابتدا ہے وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے کچھ پہن نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا. تو اس کی جو بے بسی اور بے کسی ہے وہ اپنی انتہا کو ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تصوف کی معراج یہ ہے کہ بندہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو اپنی اس ابتدا کی طرف لے جائے، بالکل بے بس، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسا بے بس اور بے کس کر لے کہ مردہ بدست زندہ اپنے جملہ اعمال و افعال اور اقوال اور خواہشات کو وہ بالکل خدا کے حکم پر فدا کر دے اور فنا کر دے. تو یہ جو اپنی ہستی کو مٹا دینا جو ہے، یہ اس ابتدا کو جانا، یہ تصوف کی انتہا بن جاتا ہے.